محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات سارے صاحب. انتہائی واجب الاحترام سامعین، عظیم الشان مجلس عزا جس سے بحمدللہ بتوفیق و تائید معصومہ عالمین بنت رسول فخر مریم و آسیہ خاتون قیامت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ سیدہ عالمین کے احسان اور مہربانی کے ساتھ اس نورانی مجلس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے. جتنے حضرات شریک ہیں، پروردگار تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، تو اس سے بہتر کون ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو. اس بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھلا ہوا ہے. میرے مولا، ہم اس وحشت زدہ دنیا سے گھبرا کر حسین کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں پر تو ضرور ہم خطا کاروں کی دعاؤں کو مستجاب کر لے گا. تو سے التماس ہے کہ جتنی دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، یک جنبش قلم میرے اللہ ان ساری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے مولا و آقا کا ظہور فرما، ہمیں ان کے نالائن چومنے کا شرف عطا فرما. ذرا اس طرح بآواز بلند صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. حضور، میری تقریر کا آج جو عنوان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ولایت کا ایک راز پیش کروں قرآن کی روح سے. سورہ مبارک جمعہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم ایسا کرو کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ بیان کرو. قرآن مجید سورہ جمعہ، کیا کرو؟ میرا ذکر کثرت کے ساتھ. اگر تم نے میرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا تو میں کیا کروں گا پلٹ کر؟ لعلکم تفلحون، تو میں تمہیں فلاح عطا کر دوں گا. کیا خوبصورت ہے سورہ جمعہ. تم بیمار ہو، ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہو، دوائیں بے اثر ہو رہی ہیں، نہیں، میں تمہیں شفا دے دوں گا. تم بے اولاد ہو، کئی سال ہو گئے شادی کو، گھبرانا نہیں، میں تمہیں اولاد عطا کر دوں گا. اولاد ہے مگر صالح نہیں ہے، نافرمان ہے، پریشان نہ ہونا، میں تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دوں گا. بھائی ذرا متوجہ رہی، اسی کو سن لیا تو ساری مجلس ہو جائے. تمہارے پاس گھر نہیں ہے، کرایوں پہ در بدر بھٹک رہے ہو، گھبرانا نہیں. لعلکم تفلحون کی شرح ہو رہی، تو تم گھبرانا نہیں، میں تمہیں اپنے خزانوں سے گھر دے دوں گا. تم مقروض ہو، قرض لینے والے تمہیں نوچ کر کھا رہے ہیں، نہ پریشان ہونا، میں تمہارا قرض خود ادا کر دوں گا. بے آبرو ہو، میں تمہیں عزت دے دوں گا. بے چین ہو، میں تمہیں چین عطا کر دوں گا. بے قرار ہو، میں اللہ تمہیں قرار عطا کر دوں.
بے عزت ہو میں خود تمہیں عزت عطا کر دوں گا، بس میرا ایک کام کر دو. متوجہ رہیے گا، تم میرا صرف ایک کام کرو. میرا وہ کیا کام ہے؟ بس کرو اللہ کثیر، میرا ذکر صرف کرو. قرآن ہے، ادھر کوئی روایت تو ہے نہیں کہ جس پہ آپ اور ہم بحث کریں. یہ تو قرآن ہے، اس کا ترجمہ. تم نے صرف میرا ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام صرف یہ ہے کہ میرا ذکر. ذرا متوجہ ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں حضور علی کہ کوئی آپ میں سے کھڑا ہوگا میرے سنی شیعہ دوست جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے واجب الاحترام، اور کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذرا تھکے تھکے سے بیٹھے. کوئی ہے شاید کہنے والا؟ کوئی میرا سنی بھائی کھڑا ہو جائے، کوئی میرا شیعہ دوست کھڑا ہو جائے. میں حق رکھتا ہوں یہ کہنے کا کہ اس کا ذکر کر لیا ہے یا کر رہا ہوں کثرت کے ساتھ. قاری صاحب کہیے تو صحیح. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بات ہے اندر تو کہہ دیجئے. کہے گا کوئی؟ حضور میری اوقات کیا ہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ قبلہ یاد رکھیے گا، یہ جو زبانیں ہیں نا، زبانیں یہ اس کا ذکر کرتے 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 سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر جائے. جو اس کے ذکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا حضور. اچھا چلیے پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ سب متفق ہیں میری اس فکر سے؟ ہماری حیثیت کیا؟ آپ کسی نبی کو جانتے ہیں جس نے کہا میں نے اس کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے؟ نہیں، کوئی نبی بھی نہیں. جس نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جاتے ہوئے یہی کہتا گیا، پالنے والے معاف کرنا. جو ملائکہ معاف کرنا رب العزت جو حق تھا نا تیرے ذکر کا، ہر نبی کہتا ہوا، ہر نبی کہتا. اللہ اکبر. ملائکہ جو رکوع میں ہے نا وہ بس رکوع میں ہی ہے، اتنے عرصے سے جسے ہم نہیں جانتے، اتنے عرصے تک جسے ہم نہیں جانتے. تھکتے نہیں ہیں. سجدے والا سجدے کیا کر رہا ہے؟ اس کا ذکر. کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس؟ یعنی مسلسل اس کا ذکر کر رہے ہیں، مگر کسی نے کہا ہے تیرے ذکر کا حق ادا کر دیا ہے. کسی کو آپ جانتے تو اب آپ کہہ دیجئے. میں تو کسی کو نہیں جانتا، نہ نبیوں نے، نہ ملائکہ میں، نہ اپنے میں، نہ آپ میں، کوئی نہیں. سوچ لیجئے کوئی ہے ایسا جس نے کہا اس کا ذکر ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، اس کا ذکر کثرت سے کر لیا؟ نہیں. جب نہیں کر سکتے کوئی اس کا ذکر کثرت کے ساتھ، پھر قرآن میں حکم کیوں دے رہا؟ ذرا سمجھیں گے حضور، تھوڑا تھوڑا مہربانی کریں. پھر قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو؟ یہ سوال کیا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام. فرزند رسول کوئی ہے جو اس کا ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں. کہا پالنے کیا مولا، جب پالنے والے کا کوئی ذکر کر ہی نہیں سکتا کثرت سے، سورہ جمعہ میں حکم کیوں دے رہا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تو میں تمہیں لعلکم تفلحون پھر فلاح دوں گا؟ تو نہ ذکر کر سکو گے نہ فلاح دو گے، نہ ذکر کر سکو گے نہ فلاح پاؤ. ایسا ہی ہے نا، انہیں شرط لگائی ہے نا، میرا ذکر کثرت سے کرو گے تو فلاح دوں، لعلکم تفلحون، پہلے میرا ذکر کر. تو معصوم سے کہا مولا جان قربان ہو آپ پر، جب اس کا ذکر کثرت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم نہ نبی نہ انبیاء نہ ملائکہ، تو حکم کیوں دے رہا ہے؟ اور فلاح بھی اسی سے مشروط ہے. ظاہری بات ہے ان کے بغیر کون سمجھے گا قرآن کو؟ تو مسکرا کے معصوم نے کہا یہ اس کا راز ہے. کہا مولا عطا فرمائیں کیا ہے؟ کہا کوئی راز کو برداشت نہیں کر سکتا. کہا مولا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا یہ ہماری ولایت کا راز ہے. فرمایا کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں، کائنات میں کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں
جو میرے جد علی کی ولایت کو اپنے سینے پہ برداشت کر سکے. ختم ہو گئی بات. میرا کام تو آپ کو کتاب دکھا دینا ہے. اب آپ سوچئے, فیصلہ ہے معصوم کا. کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کوئی. ختم. معصوم نے کہہ دیا کوئی نہیں برداشت کر سکتا. فرمایا یہ کہا جائے کہ پہاڑ اٹھا کے کاندھے پہ رکھ لیا ہے, شاید ممکن ہو, مگر یہ کہا جائے کہ ولایت علی کو دل پہ برداشت کر لیا, ممکن نہیں ہے. یہ کیا باتیں ہو رہے لگ گئیں جی, اتنا ہی وزنی معاملہ ہے, برداشت ہو ہی نہیں سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ برداشت ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, تو معصوم کہہ رہے ہیں. معصوم نے فرمایا برداشت نہیں, کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کوئی. اللہ, کوئی نہیں کر سکتا. ولایت علی ہے ہی اتنی وزنی. تھک تو نہیں گئے؟ سنیے, یہ کیا مطلب ہے کہ ہے ہی اتنی وزنی؟ ابھی میں مثال دیتا ہوں. امیر المومنین رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے. رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. سب کہتے تھے نا رسول سے جو بھی چاہے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی. تو آج مولا علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگی. تو رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. محمد عباس محدث محمد عباس قمی آل اللہ مقامہ اسے لکھ رہے ہیں مفاتیح الجنان میں, جس کا اردو ترجمہ آپ کے گھروں میں موجود ہے, آپ کے امام باڑوں میں موجود ہے. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. محدث عباس قمی. اور آپ کو پتا ہے مفاتیح الجنان یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جو ظاہر بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے, جو نہیں گئے اللہ لے جائے. آپ کسی حرم میں چلے جائیں معصوم کے, کسی حرم, کربلا, مولا عباس کے حرم میں, نجف اشرف, سامرا, جہاں جائیں, قرآن کے بعد جو دوسری کتاب حرم میں رکھی ہے وہ محدث کی کتاب مفاتیح الجنان ہے. بھائی تھک تو نہیں گئے یار, ذرا ہوں کرتے رہیں گے تو میں اب نتیجہ آپ کو جی کیا برکت دی ہے اس کتاب کو. رب العزت نے کیا اس میں ساری زیارتیں, ساری دعائیں, مشکلات کے حل, وہ سب محدث کی کتاب میں موجود. اتنی عزتوں والی کتاب ہے. ہر حرم میں قرآن کے بعد دو ہی کتابیں حرم میں ملیں گی آپ کو, یا قرآن مجید ملے گا, آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈالیے, یا قرآن اٹھا پائیں, یا مفاتیح الجنان اٹھا پائیں. ترجمہ ہو گیا آپ کے پاس ہے, 1000 صفحات میں موجود ہے آپ کے پاس. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کو دل پہ اتر ہی نہیں سکتی. دل کیا ہے, گھبرا جائے گا. کیسے گھبرائے گا سنیے, کسی چیز سے نہیں گھبرائے گا. یہ دل گھبرائے گا تو ولایت علی سے گھبرائے گا. اب سنیے کیسے, ذرا سنیے آپ. یا رسول اللہ, مولا علی کہہ رہے میرے لیے دعا. تو رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی. سنیے رسول کیا دعا مانگی مولا علی کے لیے. اللہم اغفر علی ابن ابی طالب, اے میرے اللہ علی پر اپنی برکتیں نازل فرما, علی پر اپنا کرم نازل فرما. میں توجہ چاہتا ہوں حضور, اپنی مہربانی نازل فرما, اپنے احسانات. سنیے اللہم, علی سن رہے, علی کہتے ہیں رسول نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا, میں نے کان لگائے, نبی دعا مانگ رہے ہیں علی کے لیے, علی برابر. اللہم اغفر علی ابن ابی طالب بے حق علی ابن ابی طالب. تو سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اے اللہ علی پر کرم فرما, علی پر برکتیں نازل فرما. تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا. قبلہ محدث نہ لکھتے تو میں نہ پڑھتا. دعا کو تمام کیا اور علی نے حیران ہو کر کہا مولا میں قربان ہو جاؤں, یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا مانگی اور اللہ کو میرا ہی واسطہ. محدث نہ لکھتے تو میں مفاتیح میں لکھا محدث. کہا جیسے علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا مانگی اللہ کو, اور میرے لیے دعا مانگی اللہ کو آپ نے میرا ہی واسطہ دیا, میرے لیے دعا مانگی. اور تو رسول نے کہا کیا کروں علی, اللہ نے قانون بنایا ہے وہ تیرے واسطے کے سوا کسی کی دعا کو قبول کرتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جی ایڈوکیٹ صاحب زندگی سمجھ میں آ رہی ہے؟
کوئی برداشت نہیں کر سکتا یعنی ہمالیہ پہاڑ اٹھا کر آپ کاندھے پہ رکھے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن کوئی کہے کہ میں نے ولایت علی کو سینے پہ برداشت کر لیا، جی نہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے۔ فرماتے ہیں، متوجہ رہے، فرماتے ہیں یہ تمہارے گوشت کے دل، 10 جلدیں امام صادق پر آ گئی، یہ 10 جلدیں، تمہارے گوشت کے دل، یہ خون کے دل میرے جد علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے گوشت کے دل۔ اچھا دیکھیے، موسم باہر تو گرمی کا ہوگا، یہاں تو ایسا نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جلتے جلتے جھلستے صحرا میں درمیان میں اللہ نے یہ جنت لا کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ کے چہروں پر تو وہی تاثر ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو آپ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ تبرک سے بھی فارغ ہو کر آ گئے ہیں شاید، تو تھوڑا سا اثر کوئی چہرے پر ہو تو میں کوئی 2-4 جملے کہوں، آپ تو ذرا چلے منہ سے بے شک نہ بولیں، تھوڑا منہ ٹھیک کریں، ولایت والا منہ بنائیں، ذرا سا ایک دو راز پڑھوں نا، ذرا ولایت کے لیے بیٹھے آپ، غدیری بن کر بیٹھے آپ، میں نے راز پڑھنا ہے آپ کے سامنے، دیکھیے راز کیا پڑھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ شاہ کون؟ وہ بالکل فریش ہے جی، وہ بالکل فریش ہے، اللہ ان کو زندگی صحت دے جناب، مولا کے عزادار ہیں جناب، ہے مشکل سے عزاداری شروع کی ہے، مشکل سے عزاداری شروع کی ہے، یعنی ایسا ہے کہ بس جو بھی ہے ہم کسی قابل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں پھر اس نے کیسا کرم کر دیا ہے، پھر اس کا کرم دیکھیے، وہ بس کرم اس کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھیے گا حسین کے معاملے میں امیر کتنا ہے، دولت مند کتنا ہے، دیکھیے گا حسین کو پسند کون آ گیا ہے، حسین کس سے راضی ہو، جس پہ وہ راضی ہو جائے، وہ بادشاہ سیدہ کے لال کے احسان ہی، اللہ ان کو زندگیاں دے، ان کی اولاد کو زندگیاں دے۔ آپ کو پتا ہے میرا اس گھر سے کتنا گہرا تعلق ہے، سب آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ ان سب کو شاد و آباد ہے، ان کا گھر نہیں ہوں تو میرا اپنا گھر ہے، ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتا ہے، میں آؤں یا نہ آؤں۔ تمہارے گوشت کے دل، خون کے دل میرے جد علی کی ولایت کو برداشت کر لیں گے؟ ممکن نہیں، پھنس گئے نا۔ جس کے دل گوشت کے ہیں، خون کے، ولایت علی برداشت نہیں ہو سکتی۔ آواز آ رہی ہے میری محترم؟ سنیے گا، سائل نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا صدقے جاؤں مولا، ٹھیک ہے آپ نے سچ کہا، لیکن مولا یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے دل بھی تو گوشت اور خون سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ سوال کیسا کیا، سوال کیسا کیا؟ ان کے دل بھی تو گوشت اور خون کے بنے، مگر وہ ولایت علی کو سینے میں رکھ کے مزے سے جی رہے ہیں، خوش ہیں، خرم ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی مشکل نہیں، ولایت علی بھی دل میں، دل بھی گوشت اور خون کا۔ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گوشت اور خون کا جو دل ہے وہ میرے جد علی کی ولایت، میں راز آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، سنیے گا حضور، دیکھتا ہوں آپ کیا قدر کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں، فرمایا بے شک جو میں نے کہا ہے، آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہم نے جو کہا ہے غلط نہیں، گوشت اور خون کے دل تمہارے بنے ہوئے، ان دلوں میں ولایت علی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا فرزند رسول، مگر یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، مثلا آپ ان کے دل بھی تو خون اور گوشت کے، تو یہ کیسے ولایت علی کو دل میں رکھ کر چین سے؟ سنیے گا جہاں جہاں معصوم نے فرمایا یاد رکھنا اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت مجھے امامت عطا کی ہے، جن کے دلوں میں میرے جد علی کی ولایت ہے، ان کے دل اللہ نے تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم اہل بیت کے نور سے بنائے۔ سبحان جی، مہربان جی، ممکن ہی نہیں جی، ممکن ہی نہیں، ممکن دل خبر، اب سمجھے؟ آج پتا چلا یہ دل کس چیز سے بنا ہوا،
یہ جس چیز سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے نور سے بنا ہوا ہے، ہمارے نور سے بنا ہوا ہے. یہ فرق ہے آپ میں اور. بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے، بڑے بڑے لوگ. حضور علی کیا باتیں کر رہے ہیں ولایت علی، کیا اوقات. نبی انبیاء گھبرا گئے ہیں، ولایت علی کے معاملے میں نبی گھبرا گئے. اتنی وزنی چیز ہے. جب نبی گھبرائے، دو چار مولوی گھبرا گئے تو کون سا تعجب ہے؟ ولایت علی کے معاملے میں پھر کون سا تعجب ہے؟ یہ امر کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے. کوئی کہنے والا کتنی اچھی باتیں کر رہا ہو، دیکھنا دل میں ولایت علی ہے یا نہیں. ممکن نہیں ہے. یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا امیر المومنین کے پاس، ذات علی پر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. یہودیوں کے ڈیلیگیشن نے آ کر کہا یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ ملی مچھلی نہ خود کھاتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو کھانے دیتے ہیں. کون سی مچھلی؟ نہ خود کھاتے ہیں نہ شیعوں کو اپنے کھانے دیتے ہیں. کہا ہاں ایسا ہی ہے، نہ میں خود کھاتا ہوں نہ اپنے شیعوں کو کھانے دیتا ہوں. ملی مچھلی جانتے ہیں نا، مارکیٹ میں بہت ملتی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے یہ کھائیں نا، یہ سستی ہے. اچھا آپ لوگ تو کھاتے نہیں، آپ کے تو کھانے کی مخصوص ایک مچھلی ہے، اس کے 4-5 نام ہے. وہ مچھلی ایک ہی ہے جس کے اوپر وہ چھلکا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کے سم کی طرح کا، وہی آپ کھاتے ہیں. وہ مچھلی ایک ہی ہے، نام اس کے 4-5 رکھ لیے گئے. اس کے علاوہ آپ کوئی مچھلی نہیں کھا سکتے. تو زمانہ کھاتا ہے اور ہم سے بڑے تقاضے بھی کرتا ہے. بھیا کھایا کرو، سستی ملتی ہے. اچھا سستی اس لیے ملتی ہے نا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں. یہ یوں ہوتی ہے، یہ یوں ہوتی ہے. دنیا محبت میں کہتی ہے ہمارا خیال رکھتے ہیں نا، ہمارے کھانے پینے کا لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے. ہم نہیں کھاتے. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کیوں نہیں کھاتے؟ سب بول دیجئے ایک مرتبہ. ایک ہی جواب ہے نا، مولا نے منع کیا. اب ذرا اتنا بتا دیجئے ولایت کے اور معنی کیا ہیں. علی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، بظاہر نظر آ رہے ہیں. شہادت کب ہے؟ 40 ہجری، 1441 ہجری میں بیٹھے ہیں آپ. ایسا ہی ہے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اقتدار کس کو کہتے ہیں؟ حضور علی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، علی نے یہ حکم دیا تھا. دیکھا نہیں آپ نے علی کو؟ آپ تو کیا آپ کا بچہ بھی وہ نہیں کرتا جس سے علی نے منع کیا. مجھے ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ ملی مچھلی کے لیے میرے بچے نے مجھے کہا لے کر آئیے، مجھے شوق ہے. ایک دفعہ کہہ دے بیٹا مولا نے منع کیا ہے. کوئی کھڑا ہو کر کے دوسری بار بچے نے تقاضا کیا، ممکن ہی نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ دل ہمارے ہیں، راج علی کا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں. یا علی آپ ملی مچھلی کا نہیں نجس ہے. واہ امام ہو تو ایسا، نہ نجاست خود کھاتا ہو نہ غلاموں کو کھانے کی. کب اس دور کی بات نہیں ہے. علی کا حکم آج بھی آپ کے اوپر مسلط ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو ٹھیلے پر جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، ملی مچھلی ہوتی ہے، اس میں دونوں ہی مچھلیاں نا. کون منع کر رہا ہوتا ہے آپ کو؟ وہی جو منع کر رہا ہے اس کا راج ہے یا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. کیا کہنے آپ کے ایمان کے، کیا کہنے. اسی کو ولایت کہتے ہیں. میں نہیں کھاتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کھائیں یا نہ کھائیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کا وفد. ہم تو اس لیے آئے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ملی مچھلی جو ہے وہ پہلے انسان تھے، گناہ کیا، اللہ نے سزا دی اور حرام مچھلی بنا. کہاں؟ آپ سنیے ذرا وہ یہودی آئے کیوں، ذرا سنیے. کہنے لگے کہ ہمیں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملی مچھلیاں جو ہیں پہلے یہودی تھے. یہ تھکے تو نہیں جناب؟ پہلے یہ تکلیف ہوئی ہے. علی نے کہا یہ یہودی تھے. کہاں؟ ظاہری بات ہے ان کو تکلیف ہوئی. کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ یہودی تھے، بعد میں ان سے گناہ ہو گیا، گناہ کی پکڑ میں اللہ نے حرام مچھلی بنا کے قیامت تک دریا میں ڈال دی. کہاں؟ کہنے لگے یا علی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. حجرہ ہیں جناب، کوئی دلیل ہے؟ اب بتائیں. اتنا وہ جناب موسیٰ کے زمانے کا
واقعہ ہے اور یہ زمانہ امیر کا سینکڑوں ہزاروں سال گزر گیا، کون سی دلیل ہے؟ اب اس کی کیا دلیل ہوگی؟ لیکن وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ پہلے انسان تھے، یہودی تھے، بعد میں انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے سبب اللہ نے حرام مچھلی بنا دیا۔ میں ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں حضور، دلیل ہے کہاں؟ کہا دیجئے، کہا چلو۔ علی نے سارے یہودیوں کو اعلان ہو گیا، یہودی کم چلے مسلمان زیادہ، عورتیں مرد یہودی اور مسلمان مجمع لگ گیا، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے مجمع۔ بھائی انہوں نے ہزاروں سال پہلے کی دلیل مانگی ہے، سینکڑوں سال پہلے۔ دریا پر پہنچ گئے، سب حیران دیکھ رہے۔ علی نے خشک لکڑی اٹھائی، سوکھی ہوئی لکڑی، اس لکڑی پر اپنا مبارک لعاب دہن ڈال دیا۔ کیا کہنے، سوکھی ہوئی لکڑی، تیرے مقدر کے کیا کہنے۔ آپ نے اپنا طیب لعاب دہن ڈالا اور وہ لکڑی جو ہے دریا میں پھینک دی۔ بس ادھر وہ سوکھی ہوئی خشک لکڑی جو آپ کے لعاب دہن سے تر ہوئی تھی، وہ جو پانی میں گری تو یکا یک پانی میں ارتعاش پیدا ہوا، مرتعش ہوا پانی، اور یکا یک عجب منظر دیکھنے میں آیا جس نے سب کو ورتا ہے حیرت۔ ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیاں پانی سے سر نکال کے کھڑی ہوئی، ہزاروں۔ بھیا کیسے تعجب کیوں؟ اچھا آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہو؟ نہیں تو دیکھا ہو؟ نہیں تو تعجب، ذرا سوچ لیجئے، آپ کنڈی ڈال کے بیٹھے ہیں، ایک مچھلی آ گئی تو چلو آگے، اب آپ کے سامنے ایک دو مچھلیاں نکل کے ایسے سیدھی کھڑی ہو جائیں تو آپ حیران نہیں ہو جائیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا، مچھلی یوں ہی کھڑی ہو گئی؟ اور جہاں ہزاروں مچھلیاں یوں کھڑی ہو جائیں تو بندہ حیران نہیں ہو جائے، دریا میں یوں کھڑی ہوئی پانی کے اوپر، سب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، کس نے؟ وہ سب کھڑے، علی کھڑے، ساری مچھلیاں کھڑے، مسلمان بھی یہودی بھی۔ بے اختیار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے ملی مچھلیوں، میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فصیح انسانی زبان ان سارے یہودی مسلمانوں کو بتاؤ مچھلیاں بننے سے پہلے تم کون تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون تھے؟ مچھلیاں بننے سے پہلے تم کون تھے؟ بھائی اتنا کہنا تھا کہ بھائی یک وقت زبان ساری مچھلیاں انسانی زبان میں بولی کہ ہم مچھلیاں بننے سے پہلے سب کے سب انسان تھے، یہودی المذہب تھے، ہم نے گناہ کیا، اس گناہ کی پاداش میں اللہ نے پکڑ کی عذاب نازل کیا، گندی مچھلی حرام مچھلی بنا کے قیامت تک پانی میں ڈال دی۔ ختم ہو گیا، یہودیوں نے سر جھکا لی کہ بھیا جو کہا تھا علی نے وہ، مچھلیاں آہستہ آہستہ پانی میں اور یہودی آہستہ آہستہ واپس مڑے۔ بے اختیار علی نے کہا ٹھہر جاؤ یہودیوں مسلمانوں، اور ملی مچھلیوں سے کہا ابھی پانی میں نہ جانا۔ حضور علی، مجھے پتا ہے بعد میں سوال ہوگا یہ نقوی صاحب نے کہاں سے پڑھ دیا، وہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے، سوال عوام کے، اردو زبان میں مارکیٹ میں لاہور میں موجود ہے، ابھی خرید لیا۔ سوال شاہ صاحب بتا رہے ایڈوکیٹ صاحب موجود، سوال عوام، بولیے کتاب کا نام کیا ہے؟ سوال عوام کے جواب امام کے، اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ ملی مچھلیوں بتاؤ، ساری ملی مچھلیوں نے کہا ہم پہلے یہودی تھے، گناہ کیا، اللہ نے ملی مچھلی بنا۔ جیسے مچھلیاں پانے میں جان لگی، سنیے گا، سوال عوام کے جواب امام کے، کتاب دوسری جلد۔ مولانا کہ ملی مچھلیوں جاتے جاتے یہ بھی بتا دو وہ گناہ کون سا تھا؟ اے مچھلیوں، جیسے سوال عوام کے جواب امام کے، اے مچھلیوں ذرا جاتے جاتے یہ بھی بتا دو یہودی، میں نے کہا دل گھبرا جائے گا، ہزاروں سال پہلے وہ گناہ کون سا تھا جس کی بنا پر حرام مچھلی بنا کر اللہ نے تمہیں عذاب کیا قیامت تک کے لیے کہ پانی میں ڈال۔ انہوں نے کہا گناہ یہ کیا تھا کہ ہم نے اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا تھا۔ توجہ ہے؟ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم؟ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اللہ آپ کی زندگیاں یاد کیجئے گا، سب سے بھاری اگر آپ مطالعہ کریں سیرت معصومین کا اور اسرار ولایت کا تو آپ دیکھ پائیں گے کہ کائنات میں دین میں جو سب سے بھاری امر ہے وہ فقط ولایت علی ہے،
ہاں کوئی چیز قبول نہیں ہے جب تک ولایت علی نہیں ہے، کوئی چیز. اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی توحید قبول نہیں کرے گا، پاک نبی اپنی نبوت کی گواہی قبول نہیں کریں گے، نہیں کسی کام کی نہیں. بتاؤ علی کو تسلیم کیا تھا یا نہیں؟ اس کی گواہی تسلیم کی تھی یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے حضور علی صلوات پڑھ دیں گے سارے صاحبان، گھبرائیں گے تو نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوں گے ادھر؟ گھبرائیں نہیں، بڑی بڑی راہیں کھل رہی ہیں. ہاں اب تو مارکیٹ میں، پہلے تو یہ تھا آپ لوگ کل سے بول رہے ہیں آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے. واقعی بھیا ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس کے بغیر مسئلہ نہیں ہے. بات کو میں کامل کروں، کوئی چیز قبول نہیں ہے، بس اتنا سمجھیے گا، بس اتنا سمجھیے گا. کوئی بات قبول نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہے جب تک یہ نہیں ہے. کچھ قبول نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی قبول ہوگا ہی نہیں، کچھ قبول نہیں ہوگا نہ جب تک یہ نہیں ہے. کچھ قبول نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. لعلکم تفلحون. واپس آؤں بھیا، موضوع کامل کرو. اشرا نہیں ہے مجلس اور پڑھنے والے اور بھی، ورنہ کسی اور طرف جا رہا تھا، لیکن میں نے کہا بس اب یہاں تک کافی ہے، یہاں تک کافی. اس لیے نہیں کہ آپ گھبرا جائیں گے، نہیں، آپ گھبرانے والے ہوتے تو یہاں تک آتے ہی نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ بہت سے، بس نور کا تو ایک کرن ہی کافی ہوتی ہے دل کو منور کرنے کے لیے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز آپ کی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ولایت امیر المومنین نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر لیں صبح سے رات تک، کر کے دیکھیے گا یہ کام تو میں نے کر لیا ہے پروردگار کے لیے، اس میں علی ولی اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور علی ایک بات کہتا چلو، وقت ہو گیا؟ اچھا دیکھیں شاہ صاحب، خدا آپ کے استاد پر رحمت نازل کرے، شہید پر، اور جتنے دوست بیٹھے ہیں. یہ عقیق کی انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے. ابھی ظہر کی نماز آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے، میں نے بھی 4 رکعت پڑھی ہے. آپ بتائیں معصوم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی 4 رکعت پڑھی ہے، میں نے بھی 4 رکعت پڑھی ہے. ان کو ملے گا 4000 ثواب، 4000 رکعت کا ثواب. مجھے ملے گا 4 رکعت کا ثواب. کیوں؟ دونوں نے وضو میں نے وضو غلط کیا، آیتیں کم پڑھی ہیں، سورتیں کم پڑھی ہیں، کیا کیا؟ نہیں سب ویسے ہی پڑھا، ایک ہی مسجد میں بیٹھ کے دونوں نے اکٹھے. ان کو کس بات کا ثواب؟ 4000، وہ بھی کم نہیں. میں وہی 4 کے 4 لے کے جیب میں آ گیا، یہ 4000 ڈال کے آئے. 4000 کا انہوں نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے. شاہ جی میرا اشارہ دیکھیے گا میں کس طرح پڑھتا. آپ کو میرے انداز کا پتا ہے، میں کہ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے، تھوڑا سا بہتر. کوئی غلط بات کہوں تو آپ ذرا موڈ آف کر لیجئے گا، لیکن وہ بات صحیح ہے آپ کے سامنے کہ یہ معصوم ہے. میں نے تو کہا نہیں بھیا 700 رکعت کا ثواب، 1500 رکعت کا ثواب، 1000 رکعت کا ثواب. میں غلط تو نہیں پڑھ رہا، معصوم نے اس کی تعریف کیا. میں نے نہیں پہنی، آپ نے پہنی. فجر کی 2 رکعت میں نہیں پڑھی، آپ نے بھی، آپ کو ملے گا 2000 رکعت کا ثواب، مجھے ملے گا 2 رکعت. کیوں میرا قصور؟ کہا اس لیے کہ تم نے عقیق کی انگوٹھی نہیں پہنی. انہوں نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے، پڑھیں گے 1 رکعت ملے گا 1000 رکعت. واہ بھائی، کوئی تعجب ہے یا نہیں یار؟ کوئی بات ہے؟ میں نے پڑھی تو میں 2 رکعت لے کے آ رہا ہوں، آپ نے پہنی ہوئی عقیق کی انگوٹھی، آپ 2000 رکعت. تو میرا سوال بنتا ہے یا نہیں؟ بولو نا، بنتا ہے. کیوں اس کو یہ کیا وجہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پتھر ہے؟ کہا پتھر ہے، مگر یہ شرط کیوں کہ جو اسے انگلی میں پہن کے 1 رکعت نماز پڑھے گا 1000 کا ثواب؟ کا شرط یہ ہے کہ جب اللہ نے پتھروں پر ولایت اتاری، یہ پہلا پتھر ہے جس نے ولایت علی کو پہلے قبول کیا. تو جب سنیے گا، بس میرے اشارے کو، میں موضوع کو کامل کروں. جب عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے اس بات پر اترائیں کہ ہاں عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے، 1 رکعت کے 1000 رکعت کا ثواب ملے گا، پھر تھوڑا سا انصاف کے ساتھ سوچئے گا کہ اس پتھر کو پہن کر نماز میں 1 رکعت کا 1000 ملتا ہے جس نے ولایت علی کو مانا ہے. اگر اسی نماز میں خود علی آ جائے، ذرا سوچئے گا حضور، ذرا غور کیجئے گا میرے محترم سامنے، سوچئے. یا تو کوئی کہہ دے کہ یہ پہن کر باطل ہے کہ جس نے، یا کوئی اور وجہ بیان کرو اس کی.
نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا. کوئی کھڑا ہو کر کہنے جی ایک وجہ اور ہے، کھڑے ہو بتائیں. تو میں معصوم سے دکھاتا ہوں کہ ایک ہی وجہ ہے، ولایت علی کو مانا ہے، ولایت علی کو مانا. اور نماز میں مولا نے کہا پہنو، اور پھر یہ بھی کہا رستے میں بھی پہنو، حفاظت کرے گا. او ہو، وہ پتھر جس نے ولایت علی کا کلمہ پڑھا ہے وہ حفاظت کر سکتا، خود علی حفاظت نہیں کرتا. اب باتیں پرانی ہو گئی ہیں قبلہ جی، باتیں پرانی ہو گئی، باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ جناب آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں اذان کا جزو نہیں ہے، اقامت کا جزو نہیں ہے، نماز میں آئے تو باطل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہماری اوقات بھی کچھ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہمیں تو آپ کو پتا ہے، ہمیں تو عادت ہے کہیں بھی بات ہو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے، ان کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک. لیکن قبلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران کے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ العظمی آقا رجائے تہائی، وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. مان لیا میں نے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہمارے پاس نام. آپ ایک بات کہہ دیجیے، آپ کوئی ان کے آگے وہ فلاں کے آگے، وہ فلاں کے آگے، فلاں کے آگے، آپ کی کیا کچھ نہیں. لیکن آیت اللہ کے آگے تو پھر آیت اللہ کی حیثیت ہے نا. یہ رجعت آئی ایران کے مجتہد ہیں، زندہ ہیں، مالک زندگی صحت عطا کرے. 25 جلدوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے. منہ سے بولیں کتنی جلدوں میں؟ تھک گئے تو میں اجازت لے لوں آپ سے. میں نے کہا تھا کچھ راز کی طرف لے آؤں گا آپ. 25 جلدوں میں قرآن مجید کی، تو پھر سوچیں مفسر قرآن. اور 25 جلدوں میں پاک رسول اللہ کی سیرت لکھی. یار 25 جلدوں میں پاک رسول کی اور 25 جلدوں میں قرآن پاک کی. آغائے رجائے تہائی آیت اللہ العظمی، ان کی کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں، عربی زبان میں اور اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. اگر آپ ذرا مجھے اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. نہیں بولے نا، نہیں کتاب کا نام بتاؤں. دیکھیں پہلی بات تو میری ہو تو پھر آپ آگے اٹھ کے میرا یہاں گریبان پکڑ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں آیت اللہ مفسر قرآن سیرت نگار زندہ سلامت ایران میں بیٹھے ہیں، صاحب امامہ آغائے رجائے تہائی. ابھی نیٹ پر چلے جائیے دیکھ لیں. اور پھر میں جو کہہ رہا ہوں کتاب موجود ہے، گجرات سے ترجمہ ہوا ہے، عربی سے ایران سے آئی. ٹھیک ہے، ذرا ادھر ہاتھ رکھیں گے سب، رکھیں رکھیں. کتاب کا نام لینا، ان کی کتاب کا نام ہے ولایت علی. نام بتانے لگا، ولایت علی درد اذانوں اقامتوں تشہد واجبتن. میں نے پڑھ دیا. وہ کیمرے نے مجھے ریکارڈ کر لیا. کبھی کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے ممبر پر آ کر؟ کوئی 20 سال تو ہو گئے نا میری. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی غلط بیانی کی ہو؟ کوئی ہے ریکارڈ پر؟ کوئی ایسا جملہ کو کبھی کوئی کسی کو دھوکہ دے دیا ہو؟ کوئی ہے میرے ریکارڈ پر؟ نہیں. واجب ہے کہتے ہیں اذان میں، اقامت میں اور تشہد میں علی ولی اللہ واجب ہے. جی اب سنیے دلچسپ بات. ایک بہت بڑے عالم تھے، تقریباً 40 سال پہلے انہوں نے آپ کا مذہب قبول کیا. برادران کے بہت بڑے عالم تھے، تیونس کے رہنے والے تھے. ہے جی آ گیا ذہن میں نام؟ بالکل آپ کے ذہنوں میں نام آ گیا. آپ نے ان کی کتابیں پڑھی بھی، بڑی شہرت انہوں نے پوری دنیا میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑی شہرت حاصل کی. ان کا نام ہے تیجانی. تیجانی ہے سماوی، ہاں جی، جن کی مشہور کتابیں ترجمہ ہو کر ہمارے پاس آئیں. حق کا سیدھا راستہ، صراط مستقیم، میں شیعہ کیوں ہوا، وغیرہ وغیرہ، سینکڑوں کتابیں یاد آ گئے. بہت بڑے عالم تھے، شیعہ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے مذہب حقہ کی حقانیت پر اور صداقت پر اور فیور میں کتابیں لکھی.
وہ شیعہ انہوں نے آغا رجائے تہائی کا مطالعہ کر کے اس کتاب کا، جو کتاب میں نے آپ کو بتائی، آج کل وہ امریکہ میں فیملی کے ساتھ، کون 23 سال، انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ علامہ صاحب میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی ہے کہ علی ولی اللہ تشہد میں واجب ہے، لیکن قبلہ میں تو 40 سال پہلے آپ کے مذہب پر آیا اور عراق میں 2 نام لکھے، فلاں فلاں سے میں ملا جو آپ کے مذہب کے بڑے عالم تھے، ان کو میں نے کہا کہ یہ علی ولی اللہ نے کہا نو پرابلم، اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جز نہیں ہے، یہ حصہ نہیں ہے کچھ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ تشہد میں، بھائی جہاں جہاں تشریف فرمائے سنیے، میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے لکھا ہے کہ تشہد میں ولایت علی واجب ہے، تو میری جو 40 سال پہلے شیعوں کے جو نمازیں پڑھی ہیں اب میں کیا کروں؟ تو آغا رجائی تہائی نے جواب دیا وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھو۔ سن رہے ہیں جناب عالی؟ وہ دوبارہ پڑھو، اور انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ اب کیا بحث کی ہے، میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا، بس وقت زیادہ نہیں، گھبرائے تو نہیں؟ اجے علمدار کیا کہہ رہے ہو؟ پڑھوں؟ اچھا جا بس، یہ جو کیا کہتے ہو اذان اور اقامت کا جزو نہیں ہے، تو بتاؤ اذان کیا ہے؟ تو اب اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ سن لیجئے۔ اذان کے بارے میں یہ کہ یہ اذان جو تھی کوئی صحابی تھے، یہ اذان کیسے آئی دین میں؟ آپ کے پاس اذان قبلہ کیسے آئی؟ دیکھو جہاں میں بات اپنی کہوں گا آپ بے شک لڑ لینا، لیکن جو میں بات آیت اللہ کی کہہ رہا ہوں تو پھر کیا گھبرانے کی بات؟ مفسر قرآن کی کہہ رہا ہوں، یا تو ہمارے پاس بیس نہ ہو تو ہم گھبرائیں کیوں بابا جی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان ہماری دین میں کیسے آئی، سن لیجیے۔ اذان یوں آئی کہ کوئی صحابی تھے قبلہ شاہ صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ اذان دیکھی، دین میں رسول اللہ سے کہا، رسول نے کہا دین میں اذان شامل کر۔ معاف کرنا، یہ اللہ کا دین ہے، کسی کے خوابوں کا نہیں، یہ حکم پروردگار سے چلتا ہے، یہ خواب میں نہیں کہ انہوں نے خواب یہ دیکھ لیا اور انہوں نے خواب یہ دیکھ لیا۔ ایک بات ذرا پانی بیٹا یہ رکھا مجھے پلا دو، یہ ہے عبادت ہے، عبادت ہے جی، کیا بات ہے جی؟ لو جناب ابھی تک ہمیں یہی مانے کہ خوابوں سے چل رہے ہیں جی، خوابوں سے اذانیں آ گئی ہیں۔ ارے میرے بھائی اٹل قانون ہے جو وہاں سے، ایک سلوات پڑھیں گے، میں ذرا پانی پی لوں۔ توجہ ہے حضور؟ پھر کیا نہیں غلط ہے یہ بات؟ اذان کہاں سے؟ ذرا سنیے، دعا لوں گا میں آپ سے جو قدردان ہے، دعا۔ پیغمبر اسلام جب معراج پر پہنچے عرش، فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف میں نے توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین جو ہیں وہ اذان دے رہے ہیں، یعنی یہ سب سے پہلے جو اذان ہے وہ عرش پر جبریل نے دی تھی۔ اب وہ کون سی اذان ہے؟ وہ کون سی اذان ہے جو جبریل نے دی تھی؟ وہ اذان ہے 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جا کر دیکھ لیے 2 مرتبہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور 2 مرتبہ کہا حی علی خیر العمل۔ اب میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے مذہب کی پہلی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کون سی پہلی کتاب ہے آپ کے مذہب کی؟ 4 کتابیں ہیں، اور جو زمانہ غیبت صغرا میں لکھی گئی ہے حضرت آغا یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی، ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، جس کا نام کیا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ 4 کتابیں ہیں، تو پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ 4 کتابیں ہیں نا بھائیوں کی، 6 کتابیں، آپ کے حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں۔ پہلی کتاب ہے اصول کافی، تہذیب، من لا یعذر الفقی، متوجہ ہے یا نہیں میرے مطلب؟ استفسار، یہ حدیث کی 4 کتابیں، پہلی کتاب جو ہے وہ ہے اصول کافی۔ یہ اذان جو میں نے پڑھی ہے وہ اصول کافی سے پڑھی ہے۔ اصول کافی میں معصوم نے کہا عرش پر اذان دی گئی تھی، خوابوں میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر زمین پر تشریف لے آئے، آرام فرما رہے تھے،
اور پیغمبر کا سر جو تھا وہ مولائے کائنات بلا تشبیہ امیر المومنین کے زانوئے اطہر پر سو رہے تھے. یکا یک اذان کی اللہ اکبر اذان کا. پیغمبر نے کہا علی تم نے سنا؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا علی یہ جبریل اذان دے رہے تھے. کیا کہا تھا؟ کہا اللہ اکبر 4 مرتبہ. ذرا بولے نا میرے ساتھ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ 2 مرتبہ. اشہد ان 2 مرتبہ. اشہد ان علی عمل حی علی الفلاح. اور پھر کیا کہا علی؟ کہا پھر کہا حی علی خیر العمل. پیغمبر نے مسکرا کے کہا ہے علی یہ جو کہا نا حی علی خیر العمل یہ تیرا نام ہے. صلوات پڑھے ذات علی ابن ابی طالب پر بلند تر صلوات. علی یہ تیرا نام ہے. یہ اذان میں علی کا نام ظاہر بھی باطن بھی. اچھا اب پتا چلا کہ لوگوں نے اذان سے حی علی خیر العمل کیوں ہٹایا. وہ علی کا نام ہے. ارے غیر سمجھ گئے ہم اپنے نہیں سمجھے. حی علی خیر العمل علی اذان میں تیرا نام. سن لی علی؟ کہاں علی یاد ہو گئی؟ کہا یاد ہو گئی. علی بلال کو بلاؤ. بلال کو بلاؤ. بلال کو بلاؤ. کہا علی جو اذان جبریل سے تم نے سنی ہے نا وہ اذان بلال کو سکھاؤ. بلال کو اذان سکھائی علی نے. کہا بلال جب اذان دینا اب یہی اذان دینا. بعد نبی جیسے اذان دینا چاہ رہے تھے حکومت والوں نے بلال کو پکڑ کے نیچے گرا دیا. کہا خبردار اگلے جملے نہ کہنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر بلال کو اسی پاداش میں کہ بلال نے کہا اذان دوں گا تو مکمل دوں گا. بلال کو مدینے سے نکال کے شام بدر کر دیا گیا. شام والے حاکم یزید کے باپ نے گرفتار کر لیا اور اندر مار دیا. دنیا کو بتایا طاعون یعنی کرونا کے مرض میں اس ٹائم کا کرونا طاعون کے مرض میں بلال قید خانے میں مر گئے. بلال مرے نہیں ولایت علی پر شہید ہوئے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم؟ تو یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین, میرے واجب الاحترام سامعین, میرے عزت مآب سامعین, یاد رکھیے گا یہ جو اذان ہے یہ ادھر سے آئی ہے. ولایت علی کے بغیر یہ کامل نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں رجائت آج نے لکھا کہ جب کوئی مر جائے تو نماز جنازہ میں ولایت علی پڑھنی ہے. ان سے پوچھا گیا اور جو مر گئے ولایت نہیں پڑھی گئی؟ کہا دوبارہ قبروں پہ جا کے نماز پڑھو چاہے 100 سال پہلے مر گیا ہو. اور لوگوں کو تو اتنی چڑ ہے, بس تقریر تمام ہو رہی, لوگوں کو تو اتنی چڑ ہے. بہت بڑا نام تھا خطابت اور علم کے حوالے سے, مجتہد کیلیبر کی شخصیت تھی, مفسر قرآن تھے, استاد العلماء تھے. کراچی میں علامہ طالب جوہری قال اللہ مقامہ, کون ہے جو ان سے واقف نہیں ہے؟ سنی شیعہ سب واقف جی. شام غریبیں پڑھتے رہے اور فہم القرآن بھی ٹی وی پر پڑھتے رہے. ان کے انتقال کے بعد جو نماز جنازہ پڑھی تو نماز جنازہ میں ولایت علی پڑھ دی گئی. تو ولایت علی جو پڑھی تو جناب علی ایک اتنا بے چین ماں کا بچہ تھا کہ وہ میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا بے چین. میں نے کہا ہے جو بے چین کے اندر چھپی ہوئی باتیں وہ آپ خود جان لیں, چونکہ بیویاں بیٹھی ہیں میں کہہ نہیں سکتا. اس ملعون نے ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ کلپ چڑھایا کہ جب میں نے طالب جوہری کے نماز جنازہ میں علی ولی اللہ پڑھا سنا تو میرے کلیجے میں خنجر لگ گیا. خنجر لگ گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. طالب جوہری کے نماز جنازہ میں ہزاروں آدمی, وہ کہتا ہے مجھے خنجر لگ گیا علی کا نام سن کے. اب بولیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ طالب جوہری بڑے تھے یا علامہ طالب جوہری بڑے تھے یا آغا خمینی صاحب؟ طالب جوہری صاحب کا نماز جنازہ بڑا ہوا یا خمینی صاحب کا؟ طالب جوہری کے جنازے میں زیادہ عالم تھے یا خمینی صاحب کے؟ خمینی صاحب کے نماز جنازہ میں 150 آیت اللہ موجود تھے. خود ان کے استاد نے تو پڑھا ہے, گل پیگانی, آغا گل پیگانی جو خمینی صاحب کے استاد تھے. نیٹ پر نکال کے دیکھیں نماز جنازہ خمینی صاحب کا پڑھاتے ہوئے ان کے استاد نے لاکھوں بلا مبالغہ کروڑوں کے اجتماع میں کم سے کم گنے نا انگلیوں پر تو 150 مجتہد آیت اللہ سامنے موجود پیچھے کھڑے تھے.
آغائے گل پیگانی مد اللہ مقام انہیں جو استاد تھے، انہوں نے خمینی صاحب کے جنازے میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کروڑوں کے مجمع میں فقط علی کی نہیں، علی کے سارے بیٹوں کی بھی ولایت کی گواہی۔ سمجھے بھیا، اس میں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس میں ضد نہ کریں کہ اس نے کہہ دیا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے اور اس نے کہہ دیا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس پہ تو ابھی یہ تو ایک مجلس پڑھ رہا ہوں میں، ظاہری بات ہے خمسہ عشرہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو قرآن کی طرف لے جاتا اور دکھاتا کہ قرآن میں کہاں کہاں حکم ولایت علی نماز میں پڑھنے کا، قرآن میں۔ اور اپنی پاس سے کہیں تو تفصیل بالرائے معصوم بیان کریں، ان کی بات آپ کر دیجئے، اپنی بات کہیں۔ اب وہ جو کہا اس نے مردود نے، میں ممبر پر بہت سی گالیاں اسے دینا چاہتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ممبر پر مجبور ہوں کہ اور کوئی میں گالی دے نہیں سکتا، جس نے کہا کہ علی کا نام سن کر میرے کلیجے میں یا ہماری صفوں سے پیدا ہوا، وہ اور کوئی کہے تو بھیا آپ کو کیا کہا یا نہیں کہا، ملاؤں میرے خنجر لگ گئے۔ بھائی اس پر بات سنیے کہ یہ خنجر اسے کیوں لگا، تو میں ممبر دے دیتا ہوں، بس ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اہل سنت والجماعت کی کتاب، اسی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ جب 7 ہجری میں علی نے خیبر کو فتح کیا تو خیبر کو فتح کرنے کے بعد بس تقریر تمام، اگر اجازت ہو 2 جملے کھڑے ہو کر کہوں اور ممبر چھوڑ۔ جب علی نے خیبر کو فتح کیا تو علی خیبر کو فتح کر کے جب واپس پلٹ رہے تھے تو اس طرح پلٹے کہ ایک ہاتھ میں خون آشام ذوالفقار تھی اور نزہۃ المجالس 2 جلدوں میں اردو ترجمہ تھا، برادران رسول کی بڑی مارکا تلا رہے دیکھیں وہ، اور ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور ایک ہاتھ میں مرہب کا سر۔ جیسے ہی علی ادھر سے آیا تو پیغمبر نے کہا میرے صحابہ ادھر آنا، 1600 صحابی کہا میرے صحابہ ادھر آنا، سنو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں بچے ہو گئے ٹھیک، جن کی شادیاں ہوں بچے ہوں ٹھیک، جب تمہارے بچے ہوں نا تو اپنے بچوں کی تربیت میرے بھائی علی کی ولایت پر کرنا۔ نزہۃ المجالس دوسری جلد، میرے بھائی کی، اہل سنت والجماعت کی کتاب، میرے بھائی کی، بس تقریر تمام۔ وہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، وہ جو کہا کہ ولایت علی سن کر میرے کلیجے پہ خنجر، میرے بھائی کی ولایت پر تربیت میرے بھائی کی۔ لکھتے ہیں کہ 7 ہجری کے بعد صحابہ کا یہ اصول بن گیا تھا کہ صحابہ مدینے میں علی کے رستے پر اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے ادھر سے علی آتے تو کہتے بیٹا 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 بیٹا، اور وہ دیکھو کون آ رہا ہے، بتاؤ کون آ رہا ہے، تو بیٹا دیکھ کے کہتے واہ واہ وہ تو حسنین کا بابا آ رہا ہے، وہ تو رسول کی جان آ رہا ہے، وہ تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے، وہ تو رسول کے کاندھے کا سوار آ رہا ہے، وہ تو ہمارا مولا آ رہا ہے، ہمارا آقا آ رہا ہے، وہ تو ساقی کوثر آ رہا ہے، وہ تو مولا علی آ رہا ہے۔ بچہ جب کہتا ہے وہ تو مولا علی آ رہا ہے تو باپ بچے کو ادھر چومتا، نزہۃ المجالس دوسری جلد اہل سنت والجماعت کی کتاب، ادھر چومتا ادھر چومتا ادھر چومتا، بازار میں لاؤ جتنی کہتا ہے میرے بیٹے کو، کھجوریں دو، مٹھائیاں دو، کپڑے دو، کھلونے دو، سامان لے کے چومتا ہوا بچے کو گھر آتا، گھر آ کر بیوی سے کہتا کتنی اچھی ہے، کتنا نصیب، بتا تجھے نئی اونٹنی لے کر دوں اور بکریاں لے کر دوں، تجھے بھیڑیں لے کر دوں، تجھے میں سونے کے زیور لے کر دوں، میں تجھے چاندی کی پائل لے کر دوں، نئی حویلی بنا کر دوں۔ بیوی تعجب سے کہتی 15 سال سے تیرے گھر میں ہوں، کبھی تو نے چاندی کا چھلا نہیں بنا کے دیا، آج اتنا خوش ہو گیا، نئی حویلی بنا کر دے رہا، سونے کے زیور بنا کر دے رہا، ریشمی کپڑے بنا کر دے رہا، بات کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کی سب سے شریف عورت ہے، تیرے بیٹے نے علی کو پہچان لیا۔ جو ہے نزہۃ المجالس، کوئی پوچھے حوالہ، نزہۃ 2 جلدیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اس کی دوسری جلد۔ اور اگر باپ کہتا بیٹا 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 وہ کون آ رہا ہے، مولا علی بیٹا کہتا مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے، تو نزہۃ المجالس میں باپ بیٹے کو ادھر سے بھی تھپڑ مارتا، ادھر سے بھی تھپڑ مارتا، لا کے بیوی کی گود میں پھینک کے کہتا اسے لے جا، 3 طلاقیں، تیرے جیسی گندی عورت ہی کوئی۔
اللہ آپ لوگوں کو. بس دوستو کروٹ کیسی بدلی موسم نے. جن کی ولایت نماز میں بھی واجب ہے، جن کی ولایت کے بغیر قبر اندھیری اور عذاب ہے، ہائے وہی کربلا کے بند میں اس گرمی میں پیاسے. آپ کو پتا ہے نا 10 محرم تو نہیں ہے، شہادت کے دن تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برے صغیر میں یہ گرمی کا سب سے بڑا دن، اور ہمارے ہندی یا جسے آپ پنجابی مہینے، دونوں ہندی یا پنجابی مہینے کے اعتبار سے یہ طے کر لیا گیا کہ چونکہ یہ سب سے بڑا دن گرمی کا ہے، اس لیے کربلا سے، چونکہ 10 محرم تو سردی میں بھی آتا ہے. واجب تو وہی ہے جو معصوم نے کہا، اسلامی طور پہ واجب. یہ احترام میں بنایا جا رہا ہے، یہ جذبہ مودت ہے. یعنی بہانے ڈھونڈتے ہیں کس طرح حسین کا ذکر ہو جائے، کس طرح حسین کو. گرمی آئی اصل 18 جیٹھ سے نہیں ہے، آپ کو 18 جیٹھ کی گرمی آئی اور گرمی کو دیکھ کے حسین یاد آیا، حسین کے بچے یاد. بس آپ نے گریہ کر لیا. یہی میری مجلس تھی. اللہ آپ سب کو زندگیاں صحت دے، قاری صاحب کے اللہ رزق میں صاحب کا اضافہ فرمائے، آپ سب سلامت رہیں. ہاں حضور عالی، بس صرف یہی ہے. ہمیں پتا ہے کیا؟ ہمیں پتا نہیں 10 محرم اسلامی اور ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 18 جیٹھ کیا نہیں، بس یہ گرمی کا دن ہے. گرمی کو دیکھ کے بس یاد آ گئے کہ ہائے وہ گرمی ایسی تھی. انیس نے اسی گرمی کا تذکرہ کیا، مقاتل نگار نے یہی گرمیوں کے تذکرے کیے. ہاں بس اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں، ان کی گودیں آباد رہیں، ان کی گود کے پھول کھلے رہیں. جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد صالح عطا کرے. ہاں مگر اتنا ضرور ہے، شدید گرمی ہے مگر باہر پانی کا انتظام ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر پانی کا ہے. بس اتنی دیر کے یہاں سے اٹھیں وہاں پانی موجود. لیکن ہائے حسین تیری پیاس پہ قربان، ہائے حسین تیرے بچوں کی پیاس پہ قربان. عزاداروں، ماتم داروں، یقین جانیے شمشیر و سنا کے زخم تو ایک طرف تھے جو حسین پر تھے، لیکن کبھی ان زخموں کو بھی دیکھیے گا جو حسین کو دل پہ لگتے تھے. سکینہ کی یہ آواز سن کے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. عزاداروں، ماتم داروں، زیارت ابو الفضل عباس کا ایک جملہ ہے. آپ جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولا عباس خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو آپ کے اور دریائے فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو گئے، پانی کے درمیان حائل ہو گئے. عزاداروں کوشش تو بہت کی تھی عباس نے کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن ماتم داران حسین، عزاداران حسین، ایک تیر ایسا آیا جو سکینہ نے مشق دی تھی، پھر وہ مشق باقی نہ رہی. اور اسی مشق سے تو عباس کی زندگی جڑی ہوئی تھی. بس ام البنین کے لال کی ساری امیدیں پانی کے ساتھ بہ گئی اور ایک آواز آئی، شہزادی چچا کو معاف کر دینا، شہزادی چچا کو معاف کر دینا. اللہ لعنت اللہ ہے.